لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المقي الهاشمي الأبطع التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى عترته المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على بقية الله في أرضه لتراب مقدمه الفدا روحنا وروح أرواح العالمين سفينة النجاة وعين الحياة العدل المشتهر المهدي المنتظر عجل الله تعالى. صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وحقوق غاصبهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر طهارتهم ومنكر خلافتهم من يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا الهادي عليه الصلاة والسلام: السلام على محل معرفة الله ومساكين بركة الله. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی عظمت پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک تھکن شکن صلوات محمد وعلی محمد کی عظمت پر پڑھے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت کا ذکر وہ ہے کہ جو روح کو تازہ کر دیتا ہے. چاہے جسم سے انسان تھکا کیوں نہ ہو لیکن روح اس کی تازہ ہو جاتی ہے. میں نے جس کلام مبارک کے اس فقرے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور و معروف زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ. اور اگر انسان زیارت جامعہ کبیرہ کی فضیلت اور اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں. میں تو بطور تائید پڑھ رہا ہوں، بتانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ طالب علم آپ مجھ سے خود بہتر جانتے ہیں، مجھ سے خود بہتر آپ کا مطالعہ ہے. بس بطور تائید چند مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں اور اس کی سند مجھے حاصل کرنی ہے آپ کے سامنے سے. یہ وہ زیارت ہے کہ جس میں پہلے سے لے کے 12ویں تک کی فضیلت ہے. اور اگر کوئی مومن اس زیارت کو روح کی گہرائی کے ساتھ پڑھے تو مومن کا قلب وجد میں آ جاتا ہے. مومن ایسا تر و تازہ اس کا ایمان ہو جاتا ہے، اس کا دل متقی ہو جاتا ہے. اور جملات کو آسان کر کے کہہ دوں، اس کا دل اس طریقے سے قوی ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کا ادراک کرنے لگتا ہے. اب ان فقرات کی طرف اگر ہم بڑھے جو 10ویں امام نے زیارت میں فرمائے، اس میں سب سے واضح اور یہ جو فقرہ ہے، یہ فقرہ ہی اللہ تلک لے کے جاتا ہے.
کوئی کہے کہ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا غلو ہے، تو اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا غلو ہے، تو اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا غلو ہے تو اللہ اہل بیت کے معرفت کا محل نہیں ہوا کرتے۔ بتایا جملہ فرما کے، السلام علی محل معرفت اللہ، سلام ہو ان ذوات اطہر پر کہ جو اللہ کی معرفت کا محل ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں نے کہا کہ عام زبان میں محل کا ترجمہ کیا جائے تو جگہ یا کسی مکان سے تشبیہ دی جائے گی، لیکن یہ عام زبان کی بات ہے۔ جب میں نے اسی محل کے معنی کو لغت میں جس کا مفرد، محل کا مفرد محل ہے، جب اس کے معنی لغت میں تلاش کرنے شروع کیے تو ایک لغوی معنی ملا جس کا مطلب ہے شدت۔ یہ محل کے لغوی معنی۔ اب لغوی معنی کے بعد میں نے کہا کہ اس معنی سے تو کوئی معنی پورا نہیں ہوگا، تو ایک اور معنی اس کے لیے مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے قدر و منزلت۔ یہ محل کے معنی اہل لغت نے ایک شدت لکھا لغوی معنی، اور مجازی معنی لکھے قدر و منزلت۔ جب میں نے اہل بیت کے در پہ ہاتھ پھیلایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی معرفت کیا ہے۔ جب ان دونوں معنی کو، ان تینوں معنی کو میں نے مرکب کیا تو پتہ چلا کہ اہل بیت کا در ایسا در ہے کہ جہاں اللہ کی معرفت کی منزلت اور اس کی قدر شدت کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ اللہ کی منزلت بتائی جاتی ہے کہ تم اہل بیت کے در پر آؤ تو اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور پھر فقرہ آگے بڑھا تو کیا کہا، السلام علی محلی معرفت اللہ و مساکینی برکت اللہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسکن کی جمع مساکین ہے، تو عموماً ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ عموماً اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ اہل زبان کے لیے ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اگر ہم اردو بولنے والوں کے سامنے یہ دو لفظ استعمال کریں تو قصد کیا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہے آرام، دوسرا ہے سکون۔ اور اہل لغت نے جو مساکین کے معنی لکھے ہیں، ایسی جگہ جہاں سکون ملے۔ اب یہیں سے آپ کی توجہ انشاءاللہ جڑ جائے تو آپ کا کرم ہوگا اور باتوں کے اندر آپ کو، مطالب کے اندر آپ کو لطف آنے لگے گا۔ کیا کہا اہل لغت نے؟ مساکین کے معنی ہے سکون، آرام نہیں کا سکون۔ اور اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی چیز سے سمجھا جاتا ہے، ایک ہے آرام، دوسرا ہے سکون۔ جب اور اس کی تشریح کی جائے تو اہل لغت نے لکھا آرام کا تعلق جسم سے ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے۔ جب اہل بیت کے در پہ آؤ گے تو جسمی آرام نہیں ملے گا، بلکہ ایسا سکون روح کو ملے گا کہ سکون ارتقاء کی منزل تک پہنچے گی۔ اہل بیت کے در پر صرف جسمی آرام نہیں ملتا، چاہے جملہ میں نے کہا تھا کہ ابھی کہا تھا کہ چاہے جسم کیوں ہی نہ تھکا ہو، جسم تھکاوٹ سے چور ہی کیوں نہ ہو، لیکن روح سکون پاتی ہے، روح سکون کے ساتھ ارتقاء کی منزل پر پہنچتی ہے، اور یہ اہل بیت ہے۔ اب ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اہل بیت وہ ہے، ایسا محل ہے کہ جہاں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب بہت ساری تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، بہت ساری تعریف معرفت کی لوگوں نے درج کی ہے، لیکن ان ساری تعاریف میں سے ایک تعریف جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، راغب اصفہانی نے غریب القرآن میں اس تعریف کو درج کیا۔ وہ کہتے ہیں، معرفت کی تعریف لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ادراک الشیء بتفکر و تدبر لاثر، کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی چیز کا ادراک کرنا اس میں غور و خوض کے ساتھ اور اس کے اثر میں غور و خوض کے ساتھ۔
یہاں تک تو واضح ہو گیا، لیکن آگے کہتے ہیں وہ اخص من العلم. یہاں رک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ اخص کہا ہے، اخص ہے اس میں تفضیل، اور یہاں استعمال کر کے بتایا ہے وہ اخص من العلم، یعنی علم کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوگی. اور کمال دیکھیے کہ یہاں وہ اخص من العلم کا ہے. اگر وہ اخص من علم کہتا تو میں آگے بڑھ جاتا، لیکن یہاں الف لام معرفہ لگا دیا. اور الف لام معرفہ کا کمال یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی اسم کے آگے الف لام معرفہ لگ جاتا ہے تو وہ مخصوص ہو جاتی ہے، پھر وہ عام نہیں ہوا کرتی، کیونکہ الف لام معرف میں سے ہے. کسی چیز کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں. تو یہاں اگر وہ اخص من علم کہتے تو یہاں علم کلام پڑھ کے بھی معرفت خدا حاصل ہو سکتی تھی، علم رجال پڑھ کے بھی معرفت خدا حاصل ہو سکتی تھی، علم فقہ پڑھ کے بھی معرفت خدا حاصل ہو سکتی تھی، علم رجال پڑھ کے بھی معرفت خدا حاصل ہو سکتی تھی، علم سائنس پڑھ کے بھی معرفت خدا حاصل ہو سکتی تھی. یہ کہہ سکتا تھا انسان کہ ان تمام علوم کو حاصل کر لو تو معرفت خدا حاصل ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ نہیں کہا وہ اخص من علم، بلکہ الف لام معرفہ العلم کہہ کے بتا دیا کوئی چیز مخصوص ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہی معرفت خدا حاصل ہوگی. اب میں پریشان و حال در رسول پہ آیا، آنے کے بعد رسول نے کہا پریشان کیوں ہے، اس حدیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ انا بنینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر علی کو جان لیا گویا خدا کو جان لیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی عظمت پر. اہل بیت کی معرفت. اور یہی دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خطیب یا ذاکر اپنی طرف سے کہہ دے، بلکہ آپ کا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، یہ ہے منطوق. اب مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. تو پتہ چلا تمام کائنات میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا. یہ اہل بیت کا در اللہ کی معرفت کا در ہے، اور جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آئیں گے اللہ کی معرفت حاصل نہیں. اور دیکھیے یہ اہل بیت ہے متمسک رسول سے، اہل بیت متمسک ہے رسول سے. تو اب کیسے پہچانے زمانہ کون ہے اہل بیت؟ اب نہ یہاں لغوی بحث کرنی ہے نہ اصطلاحی کوئی تعریف پیش کرنی. ایک روایت جو اس حقیقت کے مطالعے سے گزری، اس روایت کو زیادہ نہیں 2 ہی سند اس روایت کے لیے کافی ہے. پہلی سند ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کو صحیح السند کہہ کے لکھا، اور دوسرا امام البانی نے انہی مطالب کے ساتھ بس روایت کے فقرات میں کچھ تبدیلی کے ساتھ اس کو صحیح السند کہہ کے لکھا. اب وہ کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، جب آیت تطہیر نازل ہوئی، النبی فی بیت ام سلمہ، نبی ام سلمہ کے گھر پہ تھے. فدعا النبی علی و فاطمہ والحسن وحسین، علی نے علی کو بلایا، نبی نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا. ترمذی لکھتا ہے فجل لہم بکسا، تمام کے تمام چادر کے نیچے آئے اور نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے نبی، اے اللہ، اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہے. اب دیکھیے نبی نے ایسا کلام کیا کہ جس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا. نبی نے یہاں اس میں اشارہ استعمال کر کے بتا دیا ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ جو چادر کے نیچے آ چکے ہیں، یہ جو چادر کے نیچے آ چکے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے. اگر کوئی ان کے علاوہ اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرے تو سمجھ جانا وہ کذاب ہے، کاذب نہیں، کذاب ہے. اب
اور کوئی شبہ بچ جاتا تو ام سلمہ نے بڑھ کر کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، انا معہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو نبی نے بڑھ کے کہا اے ام سلمہ، انت یا انکے الی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر کی طرف ہو، تم خیر کی طرف ہو۔ تو پتہ چلا عزیزان گرامی، اگر ازواج نبی میں سے کوئی زوجہ اچھی ہو تو وہ خیر پر ہوا کرتی ہے، اہل بیت میں نہیں ہوا کرتی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی عظمت پر۔ اے ام سلمہ تم خیر کی طرف ہو، اہل بیت میں سے نہیں۔ تو یہ نبی نے اہل بیت کی معرفی کروا دی کہ دیکھو یہی اہل بیت ہے کہ جن کو میں نے، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، پہلا مقام نہیں ہے۔ کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں پہچنوایا، کبھی کاندھے پہ سوار کر کے پہچنوایا، کبھی خود سواری بن کر پہچنوایا، کبھی ممبر سے اتر کے پہچنوایا، کبھی غدیر میں بلند کر کر پہچنوایا، کبھی قلم و کرتاس منگوا کے پہچنوایا کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت، ان کی معرفت حاصل کرو تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اور یہ اہل بیت کی مقام و منزلت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر مقام پہ پہچنوایا کہ دیکھو اگر مجھ تک پہنچنا ہے۔ یہی حدیث ہم مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں اکثر، انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ اب وائے ہو ان کی قسمت پر اور ان کی سماعت پر کہ کہنے لگے کہ رسول یہیں نہیں رکے، بلکہ کہا اب نام لینا مناسب نہیں ہے، میں تو قائل ہی نہیں ہوں ان کا نام ممبر پہ لینے کا، کیونکہ اگر ان کا نام ممبر پر لیا جائے تو ممبر کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، اتنے منحوس ہیں۔ اگر کسی گھر میں ان کا نام لیا جائے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو کہا کہ فلانو جدرانہا وفلا سقفہا، کہنے لگے کہ نبی یہیں نہیں رکے، کہنے لگے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کنڈی ہے، فلاں اس کا پرنالہ ہے۔ تو میں نے بڑھ کے کہا، اور یہ بات خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی، اور اس حدیث کی رد کہہ کے کہا یہ حدیث جعلی ہے، من گڑھ ہے۔ وہ کہنے لگے دلیل اس جگہ دی کہ کہیں آپ نے دیکھا ہو کسی شہر کی چھت ہوتی ہے، کسی شہر کا پرنالہ ہوتا ہے، کسی شہر کی کنڈی ہوتی ہے؟ کہا یہ علی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بتایا ہے۔ اگر ہم رسول کی زندگی میں علی سے اوپر نہیں پہنچ سکے تو رسول کی وفات کے بعد حدیثیں گڑھ گڑھ کے علی تک پہنچ جائے۔ اور یہ صاحب الدمۃ الثاقبہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کئی لوگوں نے عباس کو بھڑکایا کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے، چلو رسول کہ تم وارث ہو، تم رسول کے چچا ہو، تو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے کہ رسول کے وراثت میں۔ اب چلے، کہا یا علی، گھر پر پہنچے، کہا یا علی یہ جو سامان تم نے رکھے گئے رسول کے، میں رسول کا وارث ہوں تو یہ تمام سامان مجھے دے دو۔ کہا نہیں تم رسول کے وارث نہیں ہو۔ کہا نہیں میں چچا ہوں تو سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو مسجد میں علی اعلان پتہ چل جائے گا کہ رسول کا وارث کون ہے۔ کیونکہ ہم وہ ہے کہ جو مسجدوں میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں، امام بنائے جاتے ہیں، کسی سقف یا کسی سقیفہ میں امام نہیں بنائے جاتے۔ آنے کے بعد اب مسجد میں پہنچنے کے بعد کہا کہ یار عباس تم کہہ رہے تھے اب کہ تم رسول کے وارث ہو، اچھا ٹھیک ہے، یہ لو امامہ رسول پہنو، یہ لو قبائے رسول پہنو، یہ لو عبائے رسول پہنو، یہ لو تلوار رسول زیب تن کرو،
اب عباس پہن تو سب چکے. اب تاریخ نے لکھا ہے، روایت کہتی ہے کہ عباس نے اس چیز کا قصد کیا ہے، ابھی قصد کیا ہے کہ اٹھنا چاہتے، اٹھ نہیں پاتے. کہ کیا ہوا عباس؟ کہ کچھ وزنی ہے، نہیں اٹھ پاتا. کہا اچھا نہیں اٹھ پاتے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے اتار دو. اب عباس شرمندہ ہو کے جانے لگے تو عباس سے کسی نے کونی مار کے کہا عباس ہو سکتا ہے علی نے اس میں کچھ کر دیا ہو، وہ سواری جو مسجد کے باہر کھڑی ہے اس پہ سوار ہو جاؤ، وہ تو مسجد کے باہر کھڑی ہے. اب تاریخ آگے بڑھ کے عجیب جملہ لکھتی ہے، عباس گئے مسجد کے باہر، جیسے ہی سواری کے پاس پہنچے گھوڑے نے ہنہنانے کے بعد گھوڑے نے ایک ایسی دونوں پیچھوں کی ٹانگوں کو اٹھایا اور عباس کو ایسا مارا کہ عباس گش کھا کے زمین پر گر گئے. اب گرنے کے بعد عباس اٹھے، شرمندہ ہوئے، جانے لگے. علی نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا عباس کہاں جاتے ہو؟ کہا علی ہو تو گیا. کہا نہیں. اب مسجد والوں نے یہ دیکھا کہ جو وارث نہیں تھا وہ وراثت کا دعویٰ کر رہا تھا، اب وہ وراثت کا دعویٰ کرے گا جو وارث ہے. علی نے خود لباس پہنا. اچھا میں یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، علی اور رسول کی شباہت میں کوئی فرق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ علی رسول کے وصی تھے، جسے کہتے بلا فصل. اب علی کرے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. عباس اب جانے لگے، علی نے سب کر کے دکھا دیا. اب عباس کو کہا عباس اگر اطمینان نہ ہو تو رک جاؤ. تاریخ نے لکھا حسن کا سن 10 سال کا تھا. اب 10 سال کا بچہ اور رسول جیسے قوی اور بلند قد کا لباس پہنے، امامہ پہنایا، قبا پہنائی، لباس پہنایا، لباس سے مزین کیا. مزین کرنے کے بعد عباس سے کہا عباس رکو تو ذرا. اب رسول کی سواری پہ بیٹھایا ہے، بیٹھانے کے بعد مسجد کا چکر لگایا ہے. کہ عباس ابھی بھی نہیں، ابھی بھی رکو. 5 سال کا حسین کا سن ہے. بلانے کے بعد کہ عباس یہ 5 برا لباس پہنایا، رسول کی سواری پہ بٹھایا، مسجد کا چکر لگوایا. عزیزان گرامی اب بتانے کے بعد شاید میرا مولا بتانا چاہ رہا ہوں، اصل وصی وہ ہوتا ہے رسول کا جس میں رسول کی مکمل شباہت پائی جاتی ہو. جو رسول کا مکمل شبیہ ہو اسے ہی تو رسول کا وصی کہتے ہیں. اب لوگوں نے کتنا ہی دعویٰ کیا کہ رسول کا وصی ہونے کا، لیکن رسول کے وصی نہیں ہو پائے. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے محمد کی. اب یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ راغب اصفہانی نے جو تعریف بیان کی ہے وہ اخص من العلم، علم ادراک الشیء بتفکر وتدبر الاثر وهو اخص من العلم. اب یہ الف لام کی قید لگا کے ایک معین شخصیت بیان کی اور ہر دور میں بتایا، چاہے وہ دور اول کا ہو چاہے آخر کا ہو. بتایا کہ دیکھو اللہ کی معرفت صرف اہل بیت کے در سے حاصل ہوتی ہے. یہ اہل بیت کا در ہے کہ جہاں سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جہاں سے اللہ پہچنوایا جاتا ہے. اب اسی کتاب الدمۃ الثاقبہ یہاں گئے نجفی بہبانی لکھتے گئے کہ جب ایک یونانی وفات رسول کے بعد طبیب تھا، آنے کے بعد کسی سے پتہ چلا، اس نے پتہ کیا مدینے میں آنے کے بعد کہ رسول کا وصی کون ہے. تو کہا اچھا رسول کا وصی کا وہ فلاں صاحب ہے جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا. اب دعویٰ کیا، پہنچے دربار میں، کہا تم رسول کے وصی ہو؟ کہا اچھا. کچھ سوالات کیے، سوالات کا جواب نہیں دے پائے. اب پریشان، کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اس کا وصی ایسا ہوگا. اب اشکال ہوا. اب وہ کہنے لگا، تاریخ روایت نے لکھا ہے کہ اب وہ کہنے لگا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا رسول بھی جھوٹا ہوگا. اب اس کے جملات ہے
अलियाज़ु बिल्लाह वो कहने लगा कि ये झूठा है तो उसका रसूल भी झूठा, जब इसका रसूल झूठा है तो इसका खुदा भी झूठा। अब ये परेशान। अब उसी मजमे में एक मौलाई भी मौजूद था। सलमान आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सलमान ने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद सलमान ने कहा किधर जा रहे हो? अभी तुम जिनके दर पे आए थे वो तो झूठे हैं। तुम जिसे सिद्दीक कहते हो वो सिद्दीक नहीं, कज़्ज़ाब है। मैं तुम्हें सिद्दीक के दर पे ले चलता हूँ। जिसे रसूल की सादिक ज़बान ने सिद्दीक कहा है, मैं उसे तुम्हें उसे के दर पे लेकर चलता हूँ। अब हाथ पकड़ के सलमान शाह विलायत के दर पे लेके चले। शाह विलायत के दर पे लेके जाने के बाद मौलाए कायनात, तारीख़ ने लिखा है कि मौलाए कायनात मस्जिद में बैठे हुए थे। बैठने के बाद मौला एक सुतून से टेक लगा के बैठे थे। अब वो देखने के बाद, हमारे यहाँ तो ये हुआ करता है कि जो जिस्म में अच्छा है उसे ही मुंतखब, या जिसके माली हालात अच्छी है उसे ही मुंतखब किया जाता है, चाहे वह इलेक्शन हो, चाहे वो किसी कमेटी का सदर हो। अब ये देखा यूनानी तबीब ने, देखने के बाद कि ये इसकी हालत देख रहे हो, ये चलने के काबिल नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये वसीय रसूल कैसे होगा? सलमान ने कहा कि अली को तुम ज़ाहिरन देख रहे हो, अगर कोई अली की मारिफत बातिनन हासिल कर ले तो वो फिर सुफूफ़ मलाइका में दाखिल हुआ करता है। अब बड़े जल्दी अज़ीज़ान गिरामी, बस एक रिवायत ये सुन लीजिए। अब बड़े बढ़ने के बाद सलमान ने कहा तुम तभी सवालात किए, अब सवालात के जवाब दिए। अब कुछ मौला ने कहा कि तूने कुछ जुमलात कहे थे मेरे जिस्मी एतबार के बारे में, तो कहा हाँ। अच्छा तू तो तबीब है, तेरे पास कुछ दवा होगी? कहा अच्छा हाँ है मेरे पास दवा। कहा ठीक। कहा अच्छा इसके मद्दे मुकाबिल कोई ऐसी चीज़ जो इन सब चीज़ों यानी मेरे जिस्म को ख़त्म कर दे, कोई ऐसा जहर तेरे पास मौजूद है? अब रिवायत कहती है कि उस शख्स ने एक प्याली मौला की तरफ बढ़ाई। बढ़ाने के बाद मौला से कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई शख्स इसका एक कतरा अपने दहन में रख ले तो वो फौत पा जाएगा। अली ने उससे वो प्याली शीशी ली, लेने के बाद मुंह में डाला। डालने के बाद अब जैसे ही मुंह में डाला हुआ तबीब परेशान। का तू ये कह रहा था कि ना ये शख्स चल सकता है, ना जंग कर सकता है, ना कोई भारी चीज़ उठा सकता है। अब तारीख़ ने लिखा है कि वो मौला ने उसको कहा ठहर, ज़रा इस शख्स के मोजज़ात देख के जा। अब जैसे ही रिवायत ने लिखा है कि उस मस्जिद में एक सुतून मौजूद था, उस सुतून को अली ने उठाया। उठाने के बाद अली ने ताकत दिखाई। अब ये शख्स हैरान है। आगे बढ़ के उस शख्स ने, जानते हैं अज़ीज़ान गिरामी, उस जगह उसने क्या जुमला कहा कि अगर ये काज़िब है तो इसका रसूल भी काज़िब होगा, इसका खुदा भी काज़िब होगा। अब इस दर पे आने के बाद, अली के दर पे आने के बाद इसने एक जुमला कहा है कि अली का, अगर इस रसूल का वसी ऐसा है तो रसूल कैसा होगा, और रसूल वैसा होगा तो खुदा कैसा होगा। अगर वसी ऐसा है तो रसूल कैसा होगा, और रसूल कैसा है, रसूल वैसा है तो खुदा कैसा होगा। तो ये है अस्सलामु अला महल्ली मारिफतिल्लाह। अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो अहले बैत के दर पे आना। और अज़ीज़ान गिरामी, एक मुहर्रम से लेके आखिर मुहर्रम तक आपने गिरिया उजारी किया, एक एक के मसाइब आपने समाअत फरमाए, लेकिन हुसैन के करबला में जिसे बाजू कहा जाता है, आज दिल चाहता है जिसके होने से हुसैन को आस थी कि मस्तूरात अहले हरम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब्बास को जब भी हुसैन देखते ना, तारीख ने, मख्तल ने लिखा है, जब भी अब्बास को हुसैन देखते तो हुसैन में एक कुव्वत आती, हुसैन में ये कुव्वत आती कि जब अब्बास मौजूद है तो काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ज़ैनब के सर से कोई रिदा नहीं छीन सकता। अब अज़ीज़ान गिरामी, एक एक करके तमाम लोग
مقتل میں جا کے شہید ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس قریب آئے، مقتل کہتا ہے کہ عباس قریب آئے کا مولا مجھے بھی مقتل گاہ میں قتل ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا اے عباس تم تو لشکر کے علم بردار ہو، تم تو سپہ سالار ہو۔ مقتل نے لکھا ہے اس مقام پہ آغا مولانا محمد اطہر ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عباس نے یہ جملہ سنا ہے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، مظلوم امام کی طرف دیکھ کے کہا اے مولا وہ لشکر ہی کا کہ جس کا عباس علم بردار ہو، اے مولا وہ فوج ہی کا جس کا عباس سے سالار ہو۔ مقتل نے لکھا ہے عزیزان گرامی، عباس اذن وغا لے کر، اذن ودا لے کر ایک مرتبہ مقتل گاہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد عباس نے ایسی جنگ کی ہے کہ مقتل اور حسین نے سب کو تلوار تھمائی ہے، ہر ایک جو جاتا تھا۔ اور یہ جنگ کیسی جنگ تھی عباس کی کہ کوئی بھی آتا تو عباس تلوار سے نہیں لڑتے، حسین نے ایک انی لی، اس کا نیزہ توڑا اور عباس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہائے عباس کی مظلومی تھی کہ عباس کے پاس کوئی ایسی تلوار نہیں تھی کہ جس سے عباس کسی سے جنگ لڑ سکے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے جو قریب آتا عباس اسی ٹوٹے نیزے سے اپنا دفاع کرتے۔ اب ایک مرتبہ عباس فرات میں داخل ہوئے، مقتل نے قیامت کا عزیزان گرامی جملہ لکھا ہے، اگر اسی جملے پہ اتفاق کر لیا جائے تو پورے کربلا کے مصائب کے لیے جملہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نہر فرات میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد عباس جیسے کہ نہر فرات میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا، عباس نے حسرت بھری نگاہ سے پانی کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد عباس کے ذہن میں خیال آیا ہے، ایک مرتبہ مقتل جانتے ہیں مقتل کیا لکھتا ہے؟ عباس نے جیسے ہی پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے نا، پانی کو دیکھتے ہیں خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، اور نہ جانے عباس کیا دیکھ رہے ہو۔ شاید عباس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو، ہائے ادھر چھوٹی سی بالی سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پی لے، حسین ابھی تک پیاسے ہے، عباس کیسے پانی پی لے۔ عباس نے حسرت بھری نگاہ سے پانی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پانی کو دریا میں پھینکا۔ ہائے تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس اٹھے، اب خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے گئے۔ کسی ملعون نے، کسی شقی نے آواز بلند کر کے کہا اگر خیموں تلک پانی پہنچ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب مقتل کے یہ جملات ہیں عزیزان گرامی کہ عباس کے کسی نے سر پہ نیزہ مارا ہے، جیسے ہی یہ علم عباس کا نیچے ہوا، حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر عباس کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھتے دیکھتے حسین نے دیکھا کہ عباس کا علم نیچے ہو رہا ہے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ عباس گھوڑے سے نیچے اترے، عباس زین سے زمین کی طرف آئے، آواز دی الان انکسرا دہری، اے عباس تیرے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین بڑھنے کے بعد عزیزان گرامی بس مصائب کو ختم کیا۔ ایک روایت یہاں عزیزان گرامی جو اہل مقاتل نے اس سے متوسل لکھی گئے، وہ روایت یہ ہے کہ جب بشیر نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی نا کہ اب اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ بشیر نے روایت کی کہ ایک نقاب پوش بیوی آتی ہے، بیوی آنے کے بعد کہتی ہے بشیر کیسی بات کرتے ہو، میرا عباس اس وقت کہاں تھا؟ کہا اے بی بی آپ نے شاید سنا نہیں، حسین سے پہلے عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی ام البنین نے یہ جملہ سنا ہے، مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں داخل ہوئی، 4 قبروں کے نشان بنائے اور
ایک ربائی پڑھنا شروع کی، کہتی ہے یا مرہ العباس عرہ کلا کراہ الجمر وورا ابنا حیدر کل لیتن دی لبد ویلا علام علی شبلی درب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا من احد۔ اے میرے عباس کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ عباس جب چلتے تو عباس کے ساتھ تمام جوان بنی ہاشم چلتے۔ اب کہتی ہے کہ ویل علی شبلی علی ضماہر النقاد، اے وائے ان ظالموں پر کہ جس نے عباس کے سر پر ایسا گرز مارا کہ عباس کے بازو نہیں تھے، عباس ہی سے زمین پر آئے۔ عباس کے ہاتھوں میں اگر تلوار ہوتی تو عباس ان ظالموں کو دکھاتے کہ حسین کا شیر کیسا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔